بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے والد انہیں بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جو ان کے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہارے عظیم مستقبل کی نشانی ہے، لیکن یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ پیارے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے والد سے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اجازت دے دی۔ وہاں جا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور گھر آ کر جھوٹ بول دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ناظرین کرام، اللہ کی حکمت سے ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا۔ قافلے والوں نے انہیں مصر لے جا کر بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور انہیں اپنے محل میں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان کی خوبصورتی ہر کسی کو متاثر کرتی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر دل ہار بیٹھی اور انہیں اپنے گناہ میں شریک کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے انکار کر دیا۔ زلیخا ان پر جھوٹا الزام لگایا اور یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا گیا۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی، جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا تاکہ وہ اس کے خواب کی تعبیر کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی کہ 7 سال کی خوشحالی کے بعد 7 سال کی قحط سالی آئے گی۔ ناظرین کرام، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی عقل اور حکمت سے متاثر ہو کر انہیں مصر کا عزیز بنا دیا۔ انہوں نے ملک کے معاملات کو بھی خوبی سے سنبھالا، بہت خوبی سے سنبھالا، اور قحط کے دنوں میں لوگوں کے لیے ذخیرہ اندوزی کا انتظام کیا۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن خود کو ظاہر نہ کیا۔ بعد میں جب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی بلایا تو انہیں اپنی حقیقت بتا دی۔ بھائیوں نے اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے اپنی قمیص بھیجی، جسے سونگھنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام خاندان کے ساتھ مصر آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صبر اور تقوی کے ذریعے ہر آزمائش پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں اور اللہ کے حکم سے سب کچھ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے تو دنیا کے اندر ایک پتا ہل نہ سکے۔ ناظرین کرام، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور تقوی جیسی صفات عطا فرمائے
آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان قصوں کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور آپ کی اولادوں میں، آپ کے مالوں میں اللہ برکت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ساری خیریں عطا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔